نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت، من النساء، عورتوں کی، والبنین، بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرہ، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، والخیل المسومۃ، نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے سامان کی چیزیں. اللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اُنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تم کو ان چیزوں سے بہتر چیزیں نہ بتلا دوں؟ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے پروردگار کے ہاں، جنات، ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے سامنے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لا چکے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچائی والے ہیں، والقانتین، اور اطاعت کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا عبادت کے کوئی بھی لائق نہیں. والملائکہ، اور اس کے فرشتوں نے بھی گواہی دے دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی گواہی دے دی ہے، قائما بالقسط، وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر دنیاوی چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ جو نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس نے اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے بعد، اسلام کی حقانیت کو پہچان لینے کے بعد، ایمان صرف اس لیے قبول نہیں کیا کہ ہمارے وہ تحائف، وہ نذرانے، وہ اعزازانے جو شاہ روم کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں وہ بند ہو جائیں، اور وہ زمینیں جو اس نے عطا کر رکھی ہیں وہ واپس لے لے گا، اور ہم کنگال ہو جائیں گے. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے اقرار نہیں کیا. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات طیبات میں دنیا کی وہ ساری چیزیں جو کہ ایک انسان کے دل کے اندر جن کی ایک فطرتی محبت اللہ نے رکھی، اور یہ یاد رکھیے کہ جن چیزوں کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے یہ فطرتاً انسان کے دل کے اندر ان کی کشش رکھ دی، انسان کا ان کی طرف جو ہے وہ میلان، یہ کوئی غیر فطرتی نہیں.
قرآن خود کہتا ہے دوسری جگہ پہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ ہم نے مال و دولت کی کچھ نہ کچھ کشش جو ہے یہ انسان کے دل کے اندر رکھی ہوئی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ یہ تو ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو دنیا کا جو ہے وہ سامان ہے, دنیا کا کام چلانے کی چیزیں ہیں. بہرحال یہ مقصودی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. فرمایا دیکھیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ کہ اللہ نے دنیا کو مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے. یعنی اب یہ لوگوں کے لیے کن چیزوں سے مزین کیا ہے, لوگوں کو کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں, بھلی لگتی ہیں. فرمایا حب الشہوات, اللہ تعالیٰ نے مرغوب چیزوں کی محبت انسان کے دل میں رکھ دی. من النساء جیسا کہ عورتوں کی محبت, عورتوں کی طرف مائل ہونا اور عورتوں کا میلان, عورتوں کی کشش, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر رکھ دی. اور اسی طرح فرمایا والبنین اور بیٹوں کی محبت, اولاد کی محبت. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عورتوں کے بارے میں. حضور نے فرمایا کہ عورتیں شیاطین کے جال ہیں, عورتیں شیاطین کے جال. اور آج دیکھیے فی زماننا ہماری جتنی معاشرے کا بگاڑ ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں عورت کھڑی نظر آئے. یہ ایک فتنہ, ایک آزمائش ہے. تو بہرحال فرمایا کہ اسی طرح اولاد بھی, اولاد کی محبت اور اولاد کی کشش یہ بھی انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. انسان جو ہے یہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں یہ آزمائش ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ایک فتنہ ہے, اس پہ تمہارا امتحان ہے. اب اولاد کی محبت میں جو ہے وہ لوگ جائز ناجائز حلال حرام یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اولاد کے لیے اچھا جو ہے وہ ان کو کھانا کھلانا, اچھا پہنانا, اور ان کے لیے جو ہے وہ مستقبل کے لیے جمع کر کے چھوڑ کے جانا. بھئی دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق کہ تم مال کی کمی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. لوگ جو ہے وہ غربت اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولادوں کو کیا کرتے ہیں, اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں. اور یہ پہلے سے ہو رہا ہے. جب نزول قرآن کا دور تھا اللہ نے اس وقت کہا کہ تم مال کی کمی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. اور پھر اگلا جملہ بڑا عجیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن نرزقکم و ایاہم, اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں, تمہاری اولادوں کو بھی ہم دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ جو ہے وہ یہاں پہ انسان جو ہے وہ حلال و حرام کو بھول جائے, جائز ناجائز کو بھول جائے صرف اولاد کے مستقبل کی وجہ سے, تو پھر یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے 9 بیٹے تھے اور صرف 17 دراہم انہوں نے اپنی وراثت میں چھوڑے. 17 دراہم, ایک درہم جو ہے یہ ایک چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا جس کا کل وزن 3.5 ماشے ہوتا تھا, 3.5 ماشے چاندی کا. اور صرف 17 دراہم چھوڑے اور 9 بیٹے تھے اور بیٹیاں اس کے علاوہ تھے. اور اس کے مقابلے میں سلیمان بن عبد الملک کہا جاتا ہے کہ اس کی جو صرف نقدی تقسیم ہوئی تھی اس کی اولاد میں تو وہ کروڑوں کے اندر, کروڑوں دینار جو ہے وہ صرف نقدی کی صورت میں اس کی اولاد میں تقسیم ہوئے تھے. اور جو ہے وہ اس کے علاوہ محلات اور گھوڑے اور جو ہے وہ زمینیں وہ سب کچھ الگ تھا. لیکن مورخین نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عراق کے شہر بابل کے اندر ایک ہی دن کے اندر 2 واقعے بڑے عجیب دیکھے کہ یہاں مسجد جو جامع مسجد تھی وہاں پہ جو ہے وہ مجاہدین کے چندے کا اعلان کیا جاتا ہے اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہر بیٹا 100 گھوڑا ماں ساز و سامان کے دیتا ہے. اور اسی شہر کے اسی چوک میں اسی جمعہ کے بعد ہم نے سلیمان بن عبد الملک کے بیٹوں کو بھیک مانگتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھیں جس کے باپ نے حرام کا کروڑوں اربوں کا چھوڑا تھا
وہ مفلسی کا شکار، فقر کا شکار جو ہے وہ ہوگا۔ اور جس کے والد نے، جن اولاد کے باپ نے اپنے بیٹوں کو حرام سے بچایا اور جو ہے وہ حلال ہی کا دیا ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا دیا ہے، اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ وہ ایک ایک وقت کے اندر سینکڑوں اونٹ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ حکمت، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معزز سامعین حلال میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ جو ہم خضر کا واقعہ علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ وہ جس گاؤں میں جاتے ہیں، اب وہ گاؤں والے میزبانی بھی قبول نہیں کرتے، ان کی مہمان نوازی سے بھی روگردانی اور جو ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دیوار گرنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دیوار کو تعمیر کرو۔ اب دیکھیے کہ وہ دیوار کن کی ہوتی ہے؟ یتیم بچوں کی دیوار ہوتی ہے، اور اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ ایک خزانہ ہوتا ہے نا، وہ خزانہ ہوتا ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو کہا کہ دیوار کو تعمیر۔ اب معزز سامعین، میں صرف ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دیوار کی تعمیر پہ کن کو لگایا؟ اس دور کے 2 نبیوں کو لگا دی، اور نبی بھی وہ جو ایک تکوینی امور میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اور دوسرا تشریعی علوم میں اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ جو فضیلت والا، یعنی موسیٰ اور خضر۔ اللہ نے ان 2 وقت کے نبیوں کو دیوار کی تعمیر مزدوری پہ لگایا ہوا ہے۔ دیکھیں قرآن نے اس کی حکمت بیان کی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان یتیم بچوں کی اس خزانے والی دیوار کی حفاظت اور تعمیر اس لیے کروائی ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے، ان کے والدین نیک تھے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تفسیر عثمانی بڑی مختصر لیکن بڑی جامع لکھی ہے، یہ ہمارے جو ہے وہ مغربی پاکستان میں کراچی کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے پرچم کی کشائی بھی انہوں نے ہی فرمائی تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا وصیت پر جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا۔ یہ وہ ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اس موقع پہ کہ یہ جو وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اللہ نے فرمایا تو اس سے براہ راست ان کے والدین مراد نہیں ہیں، بلکہ 7ویں پشت میں جو ان کے والدین تھے وہ نیک تھے۔ اب دیکھیں کہ 7ویں پشت میں جو ہے وہ نیکی اور پارسائی کا اثر اللہ تعالیٰ نے آگے 7ویں پشت میں جا کے ظاہر فرمایا کہ 7ویں پشت تک ان کے مال کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے وقت کے انبیاء کو لگایا ہوا۔ جب انسان نیکی کی زندگی گزارتا ہے، جب انسان تقوی کی زندگی گزارتا ہے تو پھر یوں اللہ تعالیٰ نسلوں تک کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے زیادہ جمع کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حلال کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک پائی بھی ہو تو حلال کی ہو۔ ہاں اگر حلال اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے، یہ اللہ تک کی ایک عطا ہے۔ اللہ نے مال کو بھی اپنا فضل فرمایا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ڈھیلا بھی اس میں حرام کا شامل نہ ہونے پر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ والبنین، اولاد کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں رکھی ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر یہ بھی تمہیں بڑے محبوب اور اچھے لگتے ہیں، والخیل المسومۃ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے بھئی اس سے سواریاں مراد ہیں۔ اس دور کی جو سواری سب سے اعلیٰ ترین تھی وہ گھوڑا تصور کیا جاتا تھا، تو آج کی جو ہے وہ طرح طرح کی جو سواریاں ہیں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ والانعام، اور چوپائے ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں یہ مال، ٹھیک ہے نا، جانور، ان کی محبت بھی انسان کے دل کے اندر ہے۔ اچھی سے اچھی گائے ہونی چاہیے، اچھی سے اچھی بھینس ہونی چاہیے، نیلی کی بھینس ہو، گائے ہو تو وہ جو ہے وہ ولایتی ہو، اور یہ ہو فلاں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ان کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایک کشش رکھی ہوئی ہے۔ اور فرمایا والحرث، اور کھیتیاں، اچھی بھلی کھیتیاں،
اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ پہ یہ آتا ہے کہ جب جو کسان ہے یہ اپنی کھیتی میں جاتا ہے اور لہلہاتی فصل کو دیکھتا ہے تو اسے بڑی اچھی لگتی ہے اور پھر اس کی بڑی تعریف کرتا ہے، میری فصل بڑی اچھی کھڑی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمام چیزوں کی جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی محبت کے ساتھ دنیا کو مزین فرما دی ہے، دنیا کو اس سے خوبصورت بنا دی ہے، اور فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا یہ تو دنیا کو چلانے کے لیے، دنیا کا کام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا اور پھر اس کی محبت انسان کے دل میں رکھی۔ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے ہاں اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو دنیا کی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو ٹھکانہ ہے وہ اس سے کہیں بہترین ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو اب دیکھیے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر آپ ان کو بتائیے، ان سے کہیے اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، کیا میں تم کو ان سب چیزوں سے بہتر چیزیں نہ بتلا دوں؟ اللہ اکبر، یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گنوائی ہیں، شمار کروا دی، جن کی طرف انسان کی کشش ہوتی ہے، انسان کے جو ہے وہ میلان ہوتا ہے، اسی کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ میں، اسی کے حصول میں انسان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہی خواہشیں تم ساری زندگی لے کر جو ہے وہ جیتے ہو، اور انہی خواہشوں کے اندر تمہاری موت آ جاتی ہے اور تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ دیکھیں انسان اپنی زندگی کو اگر اس کا موازنہ کرے تو یہی چیز ہمیں نظر آتی۔ تو بہرحال فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اپنی امت کو پوچھئے اس سے کہ کیا اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتلا دی جائے؟ اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، ان تمام چیزوں سے بہتر چیزوں سے تمہیں آگاہ نہ کر دیا جائے؟ اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں، جنات، ایسے باغ ہیں، ایسی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہوگا، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ اب معزز سامعین دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چند یہاں پہ جنت کی خوبیاں بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اب سورہ محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے 4 نہروں کا ذکر فرمایا، اور وہاں بھی متقی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا اللہ نے متقی لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ بھائی حصول جنت کے لیے تقوی بڑا ضروری ہے، تقوی کے بغیر جنت ناممکن ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت الہی، محبت الہی کا مل جانا، اور پھر اس کا نتیجہ وہ بھی ثمر، اور وہ بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ انسان کے لیے طاعات آسان ہو جائے، عبادات آسان ہو جائیں، تقوی اس درجے کا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کہے مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، گناہ کا موقع ہے تو گناہ کر گزرے، نیکی کا موقع ہے تو اس کی طرف دل نہ کرے، بھئی یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک اثر ہوتا ہے، تو تقوی کا اثر یہ ہے کہ انسان کے لیے طاعات، عبادات آسان ہو جائیں اور گناہ اس کے لیے مشکل ہو، گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خوف ہے، یہ تقوی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کن سے کیا ہے؟ کن سے کیا ہے؟ متقی لوگوں سے کر رکھا ہے، اپنے جو ہے وہ اپنی ذات سے ڈرنے والوں کے لیے کر رکھا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ قرآن نے 4 نہروں کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ میٹھے پانی کی ایک نہر ہوگی، اور دودھ کی ایک نہر ہوگی، صاف شفاف مصفہ شہد کی ایک نہر ہوگی، اور فرمایا شرابن طہورا کی ایک نہر ہوگی۔ اور یہ 4 نہریں ہر جنتی کی جنت کے سامنے سے، یا بعض مفسرین فرماتے کہ بالکل نیچے سے
کہ جنت ان کے اوپر ہوگی اور جنت کی جو سطح زمین ہوگی اس سے ان کو یہ نہریں نظر آ رہی ہوں گی اور وہاں سے بہتی ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے دنیا کے اندر بھی ہمیں رہنے کے لیے جو سب سے اچھی بھلی جگہ لگتی ہے وہ کینال جو جگہ ہوتی ہے نا، کینال ویو جسے کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کو بڑا سب سے مہنگی جگہ بھی وہ ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ اور نہر کے پاس زمین ہے، اس کے بڑے فائدے ہوں گے، ایک تو سبزہ ہوگا، ہریالی ہوگی، پانی میٹھا ہوگا، ٹھیک ہے، چھاؤں ہوگی، ویسے دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اب ہر جنت کے نیچے سے 4 نہروں کا گزر اور وہ نہریں بھی جنت کی نہریں، ٹھیک ہے، میٹھے پانی کی، شہد کی، اور شرابن طہورا ہے، پاکیزہ شراب کی، اور جو ہے وہ مصفہ پاکیزہ شہد کی، یہ ساری کی ساری خوبیاں یہ لے کر جو ہے وہ جنت پوری زیب و زینت کے ساتھ، پوری آرائش کے ساتھ، پورے جو ہے وہ وسوخ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک متقی کے لیے پہلے سے پیدا کر رہی ہے۔ فرمایا کہ جنت اپنے جو ہے وہ ایک دن کے اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنے رہنے والے آنے والوں کو یاد کرتی ہے۔ اور بہرحال ہر رمضان المبارک میں اس کو سجایا سنوارا جاتا ہے، ہر رمضان میں اس کو سجایا جاتا ہے اور پوری زینت اس کو دی جاتی ہے، اور پھر یہ اپنے آنے والوں کو مرحبا اور جو ہے وہ ویلکم کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اسی طرح اس کے رہنے والوں کا بھی اسی طرح حال ہے۔ فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ بھئی یہاں پاکیزگی سے مراد ظاہری باطنی دونوں پاکیزگی ہے۔ ظاہری پاکیزگی تو یہ ہے کہ دنیا کی عورتوں کے اندر جو نجاستیں کمزوریاں انسان کے اندر ہیں، یہ آخرت کی جو بیویاں ہیں یہ اس سے پاک ہوں گی۔ اور باطنی جو ہے وہ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر بھی کوئی میل کچیل نہیں ہو، بلکہ اپنے خامن جنتی سے انتہائی محبت کرنے والی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ دل کے اندر جو محبت ہوگی وہ بھی جنتی کو نظر آئے گی کہ اس کے دل میں میری محبت کس قدر ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑھ کر آخر میں جو ایک جنتی کو انعام ملے گا وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے رضا حاصل ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ آج کے بعد کبھی بھی ذات الہی تم سے ناراض نہیں، اب جو کرو جنت میں کرتے چلے جاؤ، تم نے اس کی چھوٹ ہے۔ اور یہ اعلان، یہ انعام پوری جنت اور جنت کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا، اللہ کی جو ہے وہ رضا ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ اب دیکھیں بھائی، ہم یہاں دنیا کے اندر ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں فجر میں اپنے بستروں سے اٹھ کر یہاں پہ آئے اسی وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ اللہ اس بہانے ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ علم ہم حاصل کر لیں کہ جس علم کے ذریعے سے ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ساری زندگی اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ کہیں اللہ جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی اللہ کی رضا والا عمل ہے، اس سے بھی اللہ خوش ہو سکتے ہیں، اس سے بھی خوش ہو سکتے ہیں، لیکن جنت کے اندر یہ ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے رضا کا اعلان ہو جائے گا۔ تو سن لو جنتیوں، آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے خوشی اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ خوشنودی کا اعلان ہے۔ اور معزز سامعین، یہ انعام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا کہ میں نے عرض کیا کہ جنت کے ہر انعام سے یہ انعام، جنت کی ہر نعمت سے یہ نعمت، اللہ اکبر، کتنے مبارک وہ لوگ ہیں، کتنے عظیم وہ لوگ ہیں جن کو یہ انعام دنیا میں حاصل ہو گیا۔ اور وہ کون ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے صحابہ کی جماعت سے متعلق فرمایا کہ اللہ تم سے راضی ہو، اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے میرے پیغمبر، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ حالانکہ ساتھی کس کے ہیں؟ صحابہ، اور رفیق کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں۔ مصاحبت کس کی میسر ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوست کس کے ہیں؟ رشتہ دار کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں۔ تو کہنا تو حضور کو چاہیے تھا اللہ سے کہ اللہ میں ان سے خوش ہوں، میں ان سے راضی ہوں، میں نے قربانیوں کو دیکھا، میں نے ان کے اثار کو دیکھا،
میں نے ان کے وطن چھوڑنے کو دیکھا، میں نے بیوی بچوں کو جو ہے وہ یتیم ہوتے ہوئے دیکھا، آپ ان سے راضی ہو جائیں، لیکن قربان جائیں اللہ کی عطا پہ، قربان جائیں اللہ کی اس محبت جو صحابہ سے تھی۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر سے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ اب دیکھیں وہ رضا جو ایک بعد میں آنے والے آدمی کو جنت میں جنت کی تمام نعمتوں کے بعد ملنے والی ہے، اللہ نے وہ نعمت صحابہ کو دنیا کے اندر ہی عطا فرمائی، اس سے بڑا کوئی اور پیمانہ نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ فرمایا رضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ باقی انشاءاللہ